صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ وازواجکہ وذریاتکہ واہل بیتکہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے وہ 30ویں پارے میں سورہ ضحیٰ کی آخری آیت ہے، وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگو تم اپنے معبود حقیقی کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے گفتگو کی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، پرچار کرنا ہے، تو ہمیں دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی لیول پر نہیں بلکہ باعتبار شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں چرچا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، نہ کہ دنیا داری کے لیے۔ ابھی بات اور ہے کہ مجھ جیسا گناہ گار دنیا میں اگر مصروف ہو کر زندگی بسر کر لیتا ہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، بس یہیں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، سوالات کے جوابات ہمیں دینا نہیں ہے، یہ سوچ کر اگر وہ زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اپنی اپنی مرضی ہے۔ قرآن، حدیث رسول، شریعت کیا بتا رہی ہے اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ مبارک اسلامی سال کے اعتبار سے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام کہا جاتا ہے۔ حرام سے مراد وہ حرام نہیں ہے، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار جو میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا تھا، جتنا ہم کریں گے اتنا ہی ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا اور درجات بلند کر دیے جائیں گے، جس کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، بلکہ یوں بھی کہوں کہ کل میدان محشر میں جب رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، اس وقت فرشتے ہمیں جس تعظیم و تکریم سے نوازیں گے تو اس وقت ہمیں یہ محسوس کریں گے کہ ہم نے اتنے اعمال صالحات نہیں کیے تھے، پھر ہماری اتنی تعظیم و تکریم کیسے ہو رہی ہے؟ تو فرشتے بحکم خدا بندی کہیں گے، اے بندے تو نے اپنے رب کی رضا
کے لیے، اپنے رسول کی رضا کے لیے، شریعت محمدی کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا فالوور بتانے کے لیے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام اور 10 راتوں میں، یعنی 10 دن 10 راتوں میں، جیسے سورہ فجر کی ابتدائی آیت ہے والفجر ولیال عشر، یہی ہے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں تو نے جو عبادت کی، رب کو تو نے جس طریقے سے راضی کیا، یہ اسی کا بدلہ ہے جس طریقے سے آج تیری تعظیم و تکریم ہو رہی ہے۔ صاحبو، یہ اعمال جب ہم سنتے ہیں بس اتنا سمجھتے ہوں گے، ہاں مولوی صاحب کا کام ہے کہنا، ہم جو کام کرنا ہے کریں گے، کیونکہ مولوی صاحب نے 12 کہا نوم ساعتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، ہم تو پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، لیکن یہ باتیں معمولی معلوم ہوتی ہیں، نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین ہم سے کب راضی ہوتا ہے، ہمارے کون سے سجدے کو قبول کرتا ہے، ہماری کون سی دعا کو کس وقت اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے تم کو وقتاً فوقتاً قرآن پاک کے ذریعے، حدیث رسول کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا، یہی ہے رب کی نعمتوں کا چرچا کرنا۔ اسی طرح اب رب کی نعمتوں کا چرچا کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو بتایا جاتا ہے، جو بات میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دی، میں نے بتایا کہ آپ کے سامنے رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے۔ یہ بات پھر ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی موقع ہے ہمیں، جنہوں نے بھی ارادہ نہیں کیا یا پھر دیگر باتوں پر اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سنبھلنے کا موقع ہے ہمارے پاس، آج کا دن ہے، کل کا دن ہے عید کے لیے انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول اللہ رب العالمین ہمیں جب عید الاضحیٰ سے ملا ہے تو پھر عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس کے بعد 2 دن اور ہیں ایام قربانی میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ رسول عرض کرنے لگے، اس کی 2 باتیں ہیں، ایک ذو الحجۃ الحرام جو کہا جاتا ہے، حرام کیوں کہا گیا، تو نبی سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ایام قربانی میں قربانی نہ دے کر 10,000 15,000 کا جانور اللہ کی راہ میں قربان نہ کر کے اگر میں کسی غریب لڑکی کی شادی میں 1,00,000 روپے کی مدد کر دوں، مثال بتا رہا، صحابی نے عرض کیا، تو نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، ایام قربانی میں جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس سے کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں زیادہ محبوب نہیں ہے جو تمہارے 10 سے 15,000 روپے خیرات کرنا، یعنی جانور لے کر قربان کرنا، جو عمل خدا کو محبوب ہے 10 لاکھ روپے بھی ایک دن میں خیرات بارتے چلے جاؤ تب بھی تمہیں وہ ثواب نہیں ملے گا جو جانور تم قربان کرنے پر ثواب اللہ رب العالمین تمہیں دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان ایام میں اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اللہ کی دین کی بقا کے لیے، رسول اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے، اللہ کے گھر مساجد کے تحفظ کے لیے، اسلام کے قلعے مدارس خانقاہیں اور بارگاہوں کی حفاظت کے لیے اگر تم کمر بستہ ہو جاؤ، دشمنان اسلام سے مقابلہ کر لو، لڑتے جھگڑتے رہو، یہاں تک کہ جنگ کا میدان اگر لگ جائے، جنگ کا میدان چھڑ جائے، تم فوت ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، تب بھی تمہیں وہ ثواب نہیں ملے گا جو قربانی کرنے پر تمہیں ثواب ملتا ہے ایام قربانی میں۔ تو معلوم ہوا ذو الحجۃ الحرام بھی نبی نے کیوں فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، بس رب کو راضی کریں، اس لیے قرآن نے کیا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے بندگان خدا نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو، نماز پڑھو اور قربانی دو۔
میں بارہا کہتا ہوں، قربانی کے ایام کی مثال بھی آپ کو بتلا دیا حدیث رسول سے، اور قربانی کے لیے یہ بھی بات یاد رکھ لیں، اسلام اتحاد انتشار نہیں ہے، اسلام تمہارے درمیان بھائی چارگی کرنا چاہتا ہے، نہ کہ اختلاف، تم کو توڑنا نہیں چاہتا، تم کو جوڑنا چاہتا ہے۔ تو قربانی اسلام میں باعتبار شریعت واجب ہے، واجب ہے، کفایہ نہیں ہے۔ ایک کی قربانی، سب کی قربانی، گھر کی قربانی، خاندان کی، قبیلے کی قربانی نہیں، ہر فرد کی جانب سے جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس مال و متاع ہے، قربانی واجب ہے۔ مگر یاد رکھیں، تقریباً باتیں اس کو میں دوبارہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اتنا کہنے کے باوجود بھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، ارے جانوروں کی تصویریں کیوں؟ آپ جانور لا رہے ہیں تو جانور سے محبت کیجئے، جانور کو محبت اور شفقت کا لقمہ کھلائیے اپنے ہاتھوں سے، محبت بھرے انداز میں جانور سے پیش آئیے۔ اس فوٹو ڈالنا کہ میں نے یہ جانور لایا، اتنے کا جانور لایا، یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین نیت کو دیکھنے والا ہے، نہ کہ تمہارے روپیوں کو۔ ارے ہمارے پاس جو پیسہ ہے، مانتا ہوں ہمارے آبا و اجداد نے بڑی محنت و مشقت سے جمع کیا، مانتا ہوں کہ ہم نے ایڑیاں گھس گھس کے محنت کی، باوجود اس کے ایک رائی برابر کا روپیہ بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، خدا کی دین ہے، خدا کی دین ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ نیت ہو کہ وہ 10,000 کا بکرا لائے، میں 50,000 کا بکرا لاؤں گا، میں 1,00,000 کا لاؤں گا، تو یاد رکھ لیں وہ 1,00,000 کا بکرا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جو اخلاص کے ساتھ 10,000 کا بکرا خرید کر اللہ کے نام میں قربان کرتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ بڑے جانور میں حصہ مل کر قربانی دیتا ہے، اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہ دکھاوا، ریاکاری رب کو پسند نہیں ہے۔ اگر ریاکاری رب کو پسند ہوتی تو پھر ابلیس سب سے بڑا خدا کا نیک بندہ کہلاتا۔ ریاکاری، عیاری، مکاری یہ ابلیس کی فطرت تھی، چونکہ ابلیس کیا تھا؟ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا ٹیچر تھا۔ جب ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے پانی اور مٹی سے بنوایا، اس کے بعد جب مجسمہ تیار ہوا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب مجسمہ تیار ہوا ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتے سجدہ کرو۔ صرف قربانی کو لے کر ہم بہت سمجھتے ہیں نا، دیکھیے فرشتے کون؟ کسی فرشتوں کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں تب بھی ہم دیکھ نہیں پاتے، ہمارے کاندھوں پر رہتے ہیں تب بھی ہم دیکھ نہیں پاتے۔ وہ فرشتے، اور انہی فرشتوں نے بحکم خداوندی اپنے ہاتھوں سے بنایا، پانی اور مٹی لے کر مجسمہ بنایا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 10,000 کا جانور خریدنے کے لیے کہتے ہیں کہ اتنی محنت سے میں نے کمایا، اور مول صاحب کہتے ہیں کہ قربانی تم پر واجب ہے، قربانی دو، پس و پیش کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ فرشتوں کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا اس مجسمے کو، اس پتلے کو، اس اسٹیچو کو ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے بنایا ہے، مولا اس کے آگے ہم کر چکے، تو نے ہمیں نورانی مخلوق بنایا ہے، تو نے ہمیں
تیرے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے، تو نے ہمیں تیرے عرش کو تھامنے والا بنایا ہے، تو نے ہمیں تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی تعظیم و تکریم کے لیے بنایا ہے، تو نے ہمیں تیرے احکامات پر عمل کرنے والا بنایا ہے۔ مولا اپنے ان ہاتھوں سے بنا ہوئے پتلے کے سامنے ہم سجدہ کریں، یہ ہمیں ہرگز منظور نہیں۔ نعوذ باللہ، فرشتوں نے نہیں کہا، بلکہ فرشتے سجدہ ریز ہو گئے اپنے ہاتھوں سے بنا ہوئے اسٹیچو کے سامنے، کیونکہ بنانے میں ہاتھ فرشتوں کے تھے، بنانے میں دراصل خدا کی حکمت شامل تھی، خدا کی قدرت کاملہ شامل تھی، اس لیے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس۔ ابلیس نے انکار کیا، کیا کہا؟ میں فرشتوں کا ٹیچر ہوں، میں 60 سال عبادت کیا، میں عرش الہی کو ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوں، اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ آدم پانی اور مٹی سے بنائے گئے ہیں، آگ وہ ہے جس پر پانی ڈالا جائے تو آگ بھڑکتی ہے، مٹی بھی ڈالی جائے تو آگ بھڑکتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھ رہا تھا، اللہ نے اس کا اعلیٰ پن بتلا دیا، کیونکہ خدا کو، رب کو عیاری اور مکاری پسند نہیں ہے، ہمارے خدا کو تکبر پسند نہیں ہے، اس کو ذلیل و خوار کر دیا، ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا۔ کس لیے؟ خدا کا انکار نہیں کیا تھا، خدا کی نافرمانی نہیں کیا تھا، صرف خدا کے نائب حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ تو ایسی تکبرانہ انداز ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چاہے ہمارا ملک ہو، کوئی اور ملک ہو، سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر سبقت لیتے ہیں، کیسے؟ یہی کہ 10,000 کا لاؤں 20,000 کا لاؤں گا، 20,000 کا لاؤں 50,000 کا لاؤں گا، ان 50,000 کا لاؤں میں 1,00,000 کا لاؤں گا۔ ارے کیوں؟ تمہاری قیمت کچھ نہیں ہے رب کے سامنے۔ اگر اللہ چاہے پل بھر میں، قرآن نے کہا نا کن فیکن، پلک جھپکنے میں تمہیں عروج بھی دے سکتا ہے، زوال بھی دے سکتا ہے۔ جس طرح عزت دیا اسی طرح ذلیل و خوار بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اسی لیے اس کے سامنے تکبر مت کیجیے گا، اور لوگوں سے یہ بھی نہ کہیے کہ ہم 50 بکرے دیے، ہم 10 بکرے دیے۔ ارے تم جتنا بھی احسان مانو خدا کا کم ہے، خدا کی نعمتیں کھا رہے ہیں، نبی کے صدقوں پر پل رہے ہیں، جتنا بھی احسان مانو کم ہے، لیکن تکبر نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ اور اسی طرح قربانی، یہ خدا کا قرب دلاتی ہے۔ قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتی ہے، یہی وہ قربانی ہے جس کی سنت پر، جس کی ادا سے رب راضی ہو، اس ادائے خلیل کی سنت پر تم عمل کر رہے ہیں۔ ارے جس خلیل پر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا، جہاں دشمنان اسلام نے اس ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا، تب اللہ نے کیا فرمایا؟ اے جبرائیل ابھی سدرا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، سدرا سے اٹھیے، اے جبرائیل سدرا سے اٹھیے، وہاں نارے نمرود میں میرے خلیل کو ڈالا جا رہا ہے، وہاں جائیے جنتی تخت بچھا دیجیے۔ ادھر جبرائیل کو حکم ہوا، پھر خود آگ سے میرا رب کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا۔ تو ایمان والو، اگر ہمارے نام اعمال میں
گناہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اس گناہ کے بوجھ سے بچنا چاہتے ہو، نارے جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، تو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ کچھ نہیں، صرف قربانی ہے، قربانی ہے۔ یہ قربانی خدا کا قرب دلاتی ہے، یہ قربانی نبی کا قرب دلاتی ہے، یہ قربانی تمہیں نار جہنم سے آزاد کرانے کا بھی سبب بنتی ہے، اور یہی قربانی ہے جو تمہارے درمیان قربت پیدا کرتی ہے، تمہارے درمیان قربت پیدا کرتی ہے۔ اور قربانی کے جانور جب اپنے گھر لائیں نا، اپنے گھر میں باندھ لیں، اپنے گھر میں باندھ لیں، نہ کہ باہر، کیونکہ کوئی راستے بالکل وسیع ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں، کوئی گلی کوچے ہوتے ہیں، چھوٹے راستے ہوتے ہیں۔ اب وہاں اپنے آپ جانور کو باندھیں گے، لوگوں کے چلنے کے لیے راستہ مشکل، گاڑیاں جانے کے لیے مشکل۔ اب بارش کا موسم، وہ غلاظت جب ہوتی ہے، بارش کی وجہ سے پہل جاتی ہے، اس میں بچے بھی سلپ ہوتے ہیں، بڑے بھی پیر سلپ ہو جاتے ہیں، گاڑیاں بھی سلپ ہوتی ہیں، کیونکہ اسلام امن کا پیغام دینے والا دین ہے۔ قربانی اسلام میں ہے تو یہ امن سلامتی کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ کچرا، کوڑا، کرکٹ جتنا بھی ہے سب لے جا کر کچرے کی کنڈی میں ڈالیں، صاف کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، کیونکہ ہم قربانی کر رہے ہیں، قربانی کا جانور لائیں تو کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں صاحب۔ یہ نہیں کہنا جھگڑا ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا جانور ہے، تمہیں اتنا بھی سمجھ نہیں آتی، ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ارے بابا، تم قربانی کا جانور لائے ہیں تو تمہیں محسوس نہیں ہوتا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ راستے میں اگر کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے تو اس کو ہٹاؤ، ہم تو یہاں راستہ خراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح جانور ذبح کریں تو اس وقت بھی خون باہر نہ بہائیں، خون باہر نہ بہائیں، خون بہانا حرام ہے، جانور کا خون بہانا حرام ہے، قربانی خاص طور سے قربانی کے جانور کا خون بہانا حرام ہے۔ تو غلیظ دکھنا، کسی کو تکلیف ہونا، یہ دور بازو ہے، لیکن قربانی کے جانور کا خون بہانا حرام ہے، بہتا خون حرام بتایا گیا۔ کیوں؟ کتنی مثالیں آپ کو بتاتا چلوں، بتا ہی دیتا ہوں کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، کاٹنے کے لیے باپ تیار، کٹنے کے لیے بیٹا تیار، دونوں تیار ہیں۔ اب بیچ میں رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا، بڑا سا بڑا سورما، ابلیس بھی آیا تو ناکارہ ہو کر چلا گیا جی۔ تو یہ قربانی جو آج ہم جانور کی کر رہے ہیں، کس لیے؟ اس وقت اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کاٹنے کے لیے کہ ابراہیم میرے اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کرو، کاٹنے باپ تیار، کٹنے بیٹا تیار، لیکن چھری تیار نہیں تھی۔ چھری بے جان ہے نا بھائی، جیسے موڑو مڑتی ہے، توڑو توڑتی ہے، پھینک دو کہیں چلی جاتی ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چلی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چل پائی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو غصے سے جلال میں آ کر ایک چٹان پر مارا تو بتایا گیا کہ چٹان ٹکڑے ہو گئی، چٹان ٹکڑے ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، اے چھری ماجرا کیا ہے؟ اب بولیے، خدا کی بات اگر کوئی مانتے ہیں یہ بات مانی جاتی ہے، جہاں اللہ والوں کے ساتھ کہتے ہیں نا ہم جیسے تھے، نہیں کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا
کہ چھری تو اتنی مضبوط چٹان کو جب توڑ سکتی ہے، میرے بیٹے اسماعیل کا گلا جو ریشم سے باریک ہے اس کو کیوں نہیں کاٹتی؟ ٹھیک ہے، ابراہیم السلام نے کہہ دیا۔ اب چھری کو کان ہوتے، کوئی چھری آج تک دنیا میں ایسی دکھی جس کے کان ہیں، زبان ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے؟ نہیں، یہ سب خدا کی قدرت ہے، یہی تو سمجھنا ہے ہمیں۔ تو چھری اپنی زبان حال سے بحکمت خداوندی کہہ رہی ہے، اے خلیل تیرا حکم ہوتا ہے کاٹ، جلیل کا حکم ہوتا ہے مت کاٹ۔ اے خلیل تو ہی بتا، جلیل کا فیصلہ مانو کہ تیرا فیصلہ مانو، خدا کا فیصلہ مانو کہ تیرا فیصلہ مانو۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، ادھر سے جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم چھری چلانے کے لیے چلے تو جبرائیل آتے ہیں، آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا کر والد بزرگوار حضرت ابراہیم کے بازو کھڑا کرتے ہیں اور جنتی دمبے کو لٹا دیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، گلا کٹ گیا۔ اس وقت جیسے ہم ایام تشریق میں تکبیر پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جو رب کی کبریائی بیان کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فرشتے آواز دے رہے تھے، یا شیخ ابراہیم، یا شیخ کیا ہو چکا ہے، تم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے ہو۔ لیکن ابراہیم رک نہیں رہے تھے، جبرائیل آئے، جنتی دمبا بچھا لٹا دیے، کٹا۔ جب جنتی دمبا کٹنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں، پٹی باندھی بھی تھی آپ کی آنکھوں پر، پٹی اتارتے ہیں رب کی پاکی بڑا ہی بیان کرنے کے لیے۔ تب اللہ پاک کی بارگاہ سے ندا آتی ہے، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے بتلا دیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے بتلا دیا۔ اور جب دیکھتے ہیں تو جنتی دمبا کٹا، بازو پہلو میں دائیں جانب آپ کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ کیوں روکا گیا؟ جب خدا نے ہی حکم دیا تھا تو خدا نے کیوں روکا؟ اس وجہ سے انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، انسان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اگر اس وقت اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹ جاتا تو پھر آج بلکہ قیامت تک آنے والے ہر باپ پر یہ لازم ہوتا کہ وہ ہر سال اپنے بیٹے کی قربانی دے۔ اب بتاؤ، جب اپنے بیٹے کی قربانی کریں گے، ذبح کرنا گوارا ہوگا؟ بتائیے، نہیں۔ یہ تو قربانی ہے۔ حادثات ہوتے ہیں دنیا میں، کہیں کسی کا مٹر ہو جاتا ہے، اس خون کو کھندلنا آپ گوارا کریں گے؟ بتائیے۔ اب آپ کے سامنے بحیثیت خطیب میں کھڑا ہوں، میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، شیار ہوں، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ تو آپ کے سامنے مجھ پر گناہگار کو کھڑا کیا، بحیثیت خطیب کھڑا ہوں۔ اگر راستے میں کوئی مجھ پر حملہ کر لے، میرا خون بہتا رہے، تو تمہارا گزر وہاں سے ہو تو کیا تم میرے جسم سے نکلنے والے خون کو کھودنا گوارا کریں گے؟ نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کو روکیں گے، اس خون کو صاف کریں گے۔ کیوں؟ صرف ایک دنیاوی رشتہ اللہ کے گھر سے جڑا ہوا، بحیثیت خطیب، بحیثیت ایک عالم، جب اس کے جسم سے نکلنے والے خون کو تم کھودنا گوارا نہیں کریں گے، راستے میں بہتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، تو صاحبو یہ جو جانور تم قربان کر رہے ہو، یہ جانور قربان ہو رہا ہے، دراصل تمہاری اولاد کا گلا کٹ رہا ہے، تمہاری اولاد کا خون بہ رہا ہے، تو اب بھی کیا راستے میں خون کو بہاؤ گے؟
تکلیف دینا تو بہت دور ہے. کسی کو تکلیف ہونا، کسی کو نفرت ہونا، یہ بہت دور ہے. آسان سی مثال آپ کو میں نے بتلا دی. اب اس کے بعد عمل کرنا یا نہیں کرنا وہ مجھ سے کوئی سروکا نہیں ہے. خون کو نہ بہائیں. اور اسی طرح جانور کی جتنی گوبری نکلتی ہے وہ کچڑا سارا تھیلوں میں ڈال کر کچرے کی کنڈیوں میں لے جا کر پھینک دیں. گلی کوچوں میں خدا کے واسطے ہرگز ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے. کہیں نہ کہیں سے تم کو تمہارے دین کو مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. کسی کو موقع نہ دے. خدا را ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی بڑے 30 مارکاں ہوں گے، تم کو زبان کھول کر کوئی نہیں بولتا ہوگا، تمہارے سامنے کوئی منہ کھول کر بات نہیں کرتا ہوگا، تمہارا اتنا دبدبا ہوگا اپنی جگہ ہے. اگر قربانی کو صحیح معنی میں رب کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے نا، اس نجاست کو بھی نجاست کے اعتبار سے رکھ کر کچرے کی کنڈیوں میں لے جا کر پھینک دے. اور بلدیہ کی جانب سے اسپیشل گاڑیاں چلتی ہیں اس میں ڈال دیں. گلی کوچوں کو خراب نہ کریں. ہڈیاں ہیں جو استعمال کی نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں جو بھی کچرا کوڑا ہوتا ہے اس کو لے جا کر تھیلوں میں ڈال کر کچرے کی کنڈیوں میں ڈال دیں. راستوں میں، چوراستوں پر، گلی کوچوں میں نہ ڈالیں. خدا کے واسطے، اللہ اس کے رسول کا واسطہ. کیونکہ کسی کو تکلیف دے کر ہم نیک کام کرنا ہی کوئی بہادری نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مجھ سے اگر کوئی نافرمانی تمہاری ہوتی ہے، اگر تو میرا نافرمان ہوتا ہے، میں معاف کرنے کا اختیار مجھ کو ہے. معاف کرنے کا اختیار مجھ کو ہے. لیکن جب تم میرے بندوں کو تکلیف دیتا ہے نا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک میں قادر مطلق ہونے کے بعد بھی تیری غلطی کو معاف نہیں کروں گا. تو خدا را اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اتحاد کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا میسج دیتا ہے. اسی طریقے سے عید قربان کو گزارنے کی کوشش کیجیے. کچرا کوڑا وغیرہ راستوں میں ہرگز خدا کے واسطے مت ڈالیے. خدا کے واسطے مت ڈالیے. صاف صفائی کے ساتھ اپنی قربانی کو انجام دیں. اور اسی طریقے سے قربانی کا گوشت جو تقسیم کرنے کا معاملہ ہے، افضل طریقہ ہے مستحب عمل ہے. عمل مستحب ہے، کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، ہمسایوں کے لیے، تیسرا حصہ غربا، مساکین کے لیے. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے گوشت کو آپ تقسیم کریں. نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کی مرضی. یہ حالات کے اعتبار سے کوئی نہیں لینا چاہتے، کوئی بات نہیں. آپ چڑنے کی، نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے آپ گوشت کی تقسیم عمل میں لائیں. اور غربا مساکین کو جب گوشت دیں گے نا، اس کو بھی اچھی طرح ذہن بٹھائیں. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو. اگرچہ کہ وہ غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، یتیم ہے، یسیر ہے، بیوہ ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تو ان کا مذاق مت اڑائیے. جو ناکارہ ہوتا ہے، یعنی چکنا، ہڈیاں، ایسا حصہ ان کو نہ دے. جو حصہ اپنے لیے رکھتے ہیں اسی طرح صاف ستھرا کر کے ان کو بھی دے. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے بعض حضرات کیا کرتے ہیں صاحب، قربانی کا گوشت بڑے جانوروں حصہ ملتے ہیں نا، بس تقسیم کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. یعنی یہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ صرف رسم ادائی ہے، ہماری قربانی ہو گئی. اجی صاحب وہ حاجیوں کے لیے ہے وہاں، کیونکہ ان کو اتنا پکا کر کھانے کی اتنی فرصت نہیں رہتی. ایام حج میں رہتے ہیں، وہ ارکان حج باقی رہتے ہیں ان کے، اس لیے ان کو وہاں جانور ذبح کروا کر چھوڑ دینا پڑتا، وقف کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے گھروں میں ہیں، ایسا صرف رسم ادا نہ کریں کہ فلاں مقام پر ہمارے نام کی قربانی ہو گئی بس گوشت تقسیم آپ کر لیں. نہیں، آپ بھی کھائیں، آپ بھی کھائیں، آپ کا بھی حصہ ہے. صرف رسم ادائی نہ کریں. اور قربانی کے جانور
چھوٹے نہیں خرید سکتے، بڑے جانور خرید رہے ہیں، تو بڑے جانوروں جو حصہ مل رہے ہیں تو وہاں آپ خود سامنے کھڑے رہنا یہ افضل ہے۔ میں ہر سال ذی الحجہ کے موقع پر بار بار کہتا ہوں، عید تک آپ کا کھڑا ہونا افضل ہے، نہ بھی رہے تو ہو جاتی ہے، لیکن کہیں آپ کے دل میں یہ خلیش نہ رہے کہ ہمارا نام لیا گیا یا نہیں، اس لیے چاہے قریشی حضرات کے پاس آپ حصہ لیں یا کسی تنظیم ادارے پر جا کر حصہ لیں، جہاں پر بھی آپ وہاں کھڑے رہیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے، آپ کے سامنے آپ کا حصہ کٹ جائے گا اس طریقے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بعض حضرات کیا کرتے ہیں، گھر پر قربانی کرواتے ہیں، قریشیوں کو بلواتے ہیں، قصاب حضرات کو، قصائی حضرات کو، ان کی اجرت اسی وقت دے دینا ہے آپ کو، یہ بھی یاد رکھ لیں، ان کی اجرت اسی وقت دینا ہے، آپ سے ان کو پیسے آنا ہے اس میں کاٹ لوں گا نہیں بھائی، وہ قرضے اپنی جگہ ہے تمہارے، وہ معاملات اپنی جگہ ہے، یہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، تو لہذا ان کی اجرت، ان کا بدلہ اسی وقت ان کو دے دے، اسی وقت دے دے، بعد میں دوں گا، یا تم سے جو پیسے آنا ہے وہ چٹھی کے پیسے آنا ہے، وہ مال کے پیسے آنا ہے، اس میں کاٹ لو نہیں، خدا کے واسطے یہ چیز نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں، تو یہ اس طریقے سے بھی نہ کریں، بلکہ یہ عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور خدا کا قرب دلانے والی چیز ہے۔ انشاءاللہ المستعان امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات صرف یہاں بیٹھے ہوئے سن کر عمل نہیں، بلکہ لوگوں تک یہ میسج عام کر دیں کہ قربانی کے جانور ذبح کریں گے تو کسی کو تکلیف ہونے نہ دیں، گلی کوچوں میں، چوراستوں پر جہاں جگہ ملی وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں ڈال کر چلے جاتے ہیں، نہیں، خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو تکلیف دیے بغیر آپ قربانی کا عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے حضور میں آپ کی قربانی بھی قبول ہوگی، اور قربانی نماز عید الاضحیٰ آپ ادا کرنے کے بعد قربانی کرنا ہے، آپ یعنی آپ کے نام سے جانور کٹ رہا ہے تو آپ کی نماز عید الاضحیٰ ادا ہونا ضروری ہے۔ والد صاحب وہاں نماز پڑھ لیے، جلدی گھر میں آ کر اپنا بھی جانور قربان کرے، آپ کے نام کا بھی جانور اگر قربان کر رہے ہیں، والد صاحب کی ہو جائے گی، آپ کی باقی رہ جائے گی، کیونکہ حکم کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، پہلے نماز، وَانْحَرْ، پھر قربانی، نماز کے بعد قربانی ہے، نماز عید ادا کرنے کے بعد آپ کو قربانی ادا کرنا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ الحمدللہ ہمارے شہر حیدرآباد کی سرزمین پر عیدگاہوں میں، مساجدوں میں، اس کے علاوہ آبادی بڑھنے کے اعتبار سے کہیں فنکشن ہالوں میں، کہیں پلے گراؤنڈز میں بھی نماز عید کا اہتمام ہوتا ہے، موسم بارش ہے، جیسا ہو سکے حسب سہولت آپ نماز عید ادا کریں، کیونکہ نماز عید الاضحیٰ جلد ادا کی جاتی ہے، زیادہ وقت نہیں لیا جاتا، میں سمجھتا ہوں شاید 9 بجے کے اندر تمام جگہوں پر نماز عید ختم ہو جاتی ہے، صرف مشہور بڑے عیدگاہوں میں 10 بجے ہوتی ہے، صرف بڑے مشہور معروف عیدگاہوں میں 10 بجے ہوتی ہے، باقی 6:15 بجے سے نماز عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ جہاں بھی سہولت ہو نماز عید کے بعد ہی قربانی کریں، کیونکہ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، ارے یہ قصاب نہیں ملتے، ان کو پکڑنے کے چکر میں نماز کو چھوڑتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو آپ کی قربانی واجب ادا نہیں ہوتی، باقی رہ جاتی ہے، اس لیے پہلے نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی دیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔